السلام علیکم ویئر، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے بچوں کو اچھی آداب اور تربیت دینے کے حوالے سے کچھ ایسے پوائنٹس کہ آپ نے اپنے بچوں کو کون کون سی اہم باتیں سکھانی ہیں۔ مثلاً پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی جن بھوت کے نام سے نہ ڈرائیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے بچوں کے دل کمزور ہوں گے، ساری زندگی کے لیے وہ ایک سٹریس میں چلے جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ اس کے والد کے نام سے ڈرائیں۔ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے والد سے ڈرے گا اور اس کا دل کمزور نہیں ہوگا، بلکہ ایک اچھا دل ہوگا اور اس میں کوئی سٹریس اور سائیکولوجیکلی پرابلم نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو جب ایک باپ گھر کے اندر آتا ہے اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیتا ہے اور اٹھانے کے بعد اس کو پیسے دے دیتا ہے بغیر کسی بات کے لاڈ پیار میں، تو اس کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اس کے بعد اس کو پیسے دیے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بات کو باہر گالی دے کے آیا ہو، تو اس طرح سے بچے کے دماغ میں خیال بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے باہر گالی دی تھی اور میرے باہر گالی دینے کی وجہ سے مجھے پیسے مل گئے۔ اس طرح سے وہ ساری زندگی کے لیے ایسے کام کرے گا جو کہ اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ آ کے پوچھے کہ کس طرح کے آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو گالی تو نہیں دی، باہر کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی۔ جب باپ یہ پوچھے گا تو پھر بچے کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوگا کہ جی ہمارے والدین ہیں تو ہم سے سیدھا پہلا کہ یہ پوچھنے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا وغیرہ وغیرہ۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سے اپنا کھانا دلوائیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے والدین کو کچھ دلوانا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، فروٹ وغیرہ ساتھ میں، اور اس کے علاوہ کوئی گفٹ، کپڑے، جوتی، اس طرح کی چیزیں، تو آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ آپ کے بچوں کو دینے کی عادت ڈالیں، اور تاکہ وہ بچپن کے جو عادت پختہ ہو جاتی ہے، بڑے ہو کے وہ عادت رہتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کو ساری زندگی کے لیے احساس ہوگا کہ جی ہم نے اپنے دادا ابو کو کیسے مختلف چیز لا کے دیا کرتے تھے۔ تو اس کا فائدہ یہ نکلے گا کہ جب آپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تو آپ کے بچے آپ کو بھی ایسے ہی وہ چیزیں لا کے دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں ایسے لا کے دی جاتی ہیں۔ اچھا، چوتھی اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی ایسے کپڑے نہ پہنائیں جو کہ اس کے خلاف ہو۔ مردوں کو ہمیشہ، میل بیبی کو ہمیشہ آپ اچھے کپڑے پہنائیں جو مردوں والے ہی ہوں، مردوں والے ہی آپ ان کو سٹائل دیں تاکہ اس کے اندر ایک میچور پرسنالٹی جنم لے۔ اور جو فیمیل ہے، فیمیل کو کبھی بھی آپ ایسے چھوٹے کپڑے، ادھورے کپڑے، بغیر بازو والے کپڑے نہ پہنائیں۔ اگر بچپن کے اندر ہی بچی کی عادت پختہ ہو گئی یا بچے کی عادت پختہ ہو گئی تو ساری زندگی کے لیے وہ اسی چیز کو یوٹیلائز کرے گا، اور پھر بڑے ہو کے بھی ان کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو، خصوص طور پہ بیٹیوں کو، یہ بات سمجھائیں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، کہ اگر آپ کو کوئی بندہ اگر آپ کو ملتا ہے کہ وہ آپ کو کیسے لاڈ پیار دے گا تو یہ گڈ ٹچ اچھی چیز کی علامت ہے مثلاً، اور کیسے آپ کو ہاتھ لگائے گا تو یہ بیڈ ٹچ کی علامت ہے۔ یورپ میں تو باقاعدہ اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ہوتے کیا ہیں۔ مثلاً اگر ایک بندہ اگر آپ کو کسی سیکسول آرگنز کی جگہ سے ٹچ کرتا ہے، کسی کے چیسٹ پہ ٹچ کرتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، یا ہپس پہ ہاتھ پھیرتا ہے کس طریقے سے ویجائنا پہ اوپر، تو یہ چیز کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بیڈ ٹچ ہے۔ بچوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیڈ ٹچ ہے۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو بتائے یا اپنی سیفٹی کے لیے کسی اپنے بڑے کو بتائے تاکہ اس کی سیفٹی رہے۔ اگر آپ بچے کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے تو پھر سوسائٹی سکھائے گی، اور جب سوسائٹی سکھائے گی تو ان کے گڈ اور بیڈ کی ان کو تمیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ سب کو ہی گڈ ٹچ سمجھ کے اس حرکت کو کریں گے۔ پھر شیطان ورگلاتا ہے، اور اس کے شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے پھر وہ بیڈ ٹچ ساری زندگی کے لیے عادی بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹیوں کو ہمیشہ سکھائیں کہ جب بھی آپ چلتی ہوئی سیڑھی پر سے ہوں، پوڑی پر سے ہوں، تو آپ اس وقت کے اندر، اس لمحے کے اندر آپ لوگ رک جائیں، اور اگر کوئی مرد جا رہا ہو تو پہلے اس کو جانے دو، آپ سائڈ پر کھڑے رہیں۔ کبھی بھی چلتے ہوئے ایک جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ جب بھی کسی سے ملتے ہیں
تو ایک مناسب فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوا کریں کہ مطلب درمیان کے اندر ایک ایسا فاصلہ ہو کہ جو کہ اس کے قریب آنے کی وجہ سے اگلے فرد کے ایموشن کو چینج کرنے والے نہ ہوں۔ جب اس کو فاصلے پہ کھڑے ہونے کی عادت ہوگی تو وہ فارغ اور بڑے ہو کر بھی اسی طرح سے وہ اپنے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بات کرے گا یا کرے گی، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو ایک میچور پرسنالٹی تصور کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی ایک رانگ اٹریکشن کا یا رانگ پرسیپشن کا، ایک غلط کنسیپٹ کا حصہ بھی نہیں بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے کو یہ کبھی نہ کہیں کہ بیٹا آپ ایک چاکلیٹ کو بیگ کے اندر ڈال لیں اور اس کے علاوہ آپ سے کوئی دیکھ نہ لے، کوئی چھین نہ لے، کوئی کھا نہ جائے۔ جب آپ یہ چیزیں سکھائیں گے تو آپ کے بچے لالچی ہو جائیں گے چیزوں کو، آپ کے بچے اس طریقے سے اپنا چھپا کے رکھیں گے۔ بلکہ آپ کو کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو 2 چاکلیٹ دیں۔ 10 روپے تو ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے 10 روپے دیے ہیں تو کوئی دوسرا کھا لے گا تو آپ کے بچے کو نقصان ہوئے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے بچے پھر غلط تربیت پاتے ہیں۔ آپ نے سکھانا یہ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کے پاس 2 چاکلیٹ ہیں اور آپ نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو دینی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا بچہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو کچھ چیز دینا سیکھے گا تو پھر وہ آٹومیٹکلی آپ کو اور آپ کے والدین کا بھی وہ چیز دینا سیکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو ہیلپ کرنا سکھائیں، مدد کرنا سکھائیں۔ یہ مدد کرنا میں تمام پیغمبروں کی خوبیوں میں سے ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے یہی درس دیا ہے کہ مدد کرنا کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں، مثلا راستے میں اینٹ پڑی ہے، بیٹا اس کو ہٹا دیا کرتے ہیں۔ کوئی بزرگ جا رہا ہوتا ہے تو اس کی لاٹھی پکڑ کے اس کو راستہ دکھا دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہوگا۔ کسی کے پاس سے کوئی دوسرا کام نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر اس کو وہ کام کرنا سکھا دیتے ہیں۔ اس طرح جب آپ کا بچہ مدد کرنا سیکھے گا تو ساری زندگی کے لیے وہ آپ کی بھی ہیلپ کرے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی، اور وہ ایک فیملی کا ایک اچھا سپورٹر بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے کو کبھی بھی پیسے زیادہ نہ دیں۔ اگر آپ لوگ پیسے زیادہ دیں گے تو آپ کا بچہ شروع میں ہی پیسے زیادہ عادی کرنے کی وجہ سے بڑا ہو کے عیاش و فضول خرچ بنے گا تو وہ اپنے پیسے کی ویلیو اور قدر کو نہیں سمجھ سکے گا۔ آپ اپنے بچے کو تھوڑا پیسہ دیں، لمیٹڈ دیں، اور ان کو سکھائیں اور سمجھائیں، یہ بھی ساتھ میں سکھائیں کہ بیٹا یہ پیسہ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، کس طرح سے استعمال کرنے سے کیا کھانا، اور کون سی چیزیں اچھی ہوتی ہے کھانے والے، کون سی چیزیں بری ہوتی ہیں جو کہ آپ نے نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی جیلسی والی عادت کی طرف نہ لے کے جائیں، اس کا لائف سٹائل مر جاتا ہے۔ اب جیلسی والی عادت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کبھی بھی ایسی چیز نہ دیں، نہ ان کو سمجھائیں کہ جو اس کے کزن کے پاس ہو۔ مثلاً اگر آپ کے کسی بھائی کے بیٹے نے یا بہن کے بیٹے نے اگر کوئی چیز لی ہے، کپڑے جوتے کچھ بھی، اور اگر آپ ویسے ہی اپنے بچے کو لا کے دیتے ہو، اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ جو لازمی آپ کی ویسی ہی ہوگی، تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کا بچہ جیلسی سیکھ جاتا ہے، دوسرا آپ کا بچہ احساس کمتری سیکھ جاتا ہے۔ جیلسی اس لیے کہ اس جیسی کیوں نہیں ہے، احساس کمتری اس لیے کہ اس جیسی کیوں نہیں ہے، تو اس سے اس ساری زندگی کے لیے آپ کے بچے کے دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ مجھے ویسے ہی لیں جیسے اس کے پاس تھے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر مارکیٹ میں وہ ایک کی دستیاب ہوئی اور اس بچے نے لے لی تو پھر آپ کا بچہ ساری رات کے لیے سوچے کہ احساس کمتری میں رہے گا کہ میں نے کیوں نہیں لی، اس طریقے سے تو آپ کے بچے کا لائف سٹائل مار جائے گا، وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ اس کی جگہ پہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو یہ چیز سکھائیں کہ بیٹا آپ نے کاپی نہیں کرنا ہوتا دوسرے کو، بلکہ آپ نے اچھا لینا ہوتا ہے۔ اگر دوسرے نے کوئی چیز لی ہے تو آپ ویسا نہ لیں، آپ اس سے بھی اچھا لے لیں، اس میں ڈزن میٹر۔ آپ اس بچے نے کسی اور بچے نے اگر کسی کے والدین نے اپنے بچے کو کوئی 200 کی چیز دلوائی تو آپ 400 کی لے لیں، 500 کی دلوائی آپ 1000 کی لے لیں، تو اچھی لے لیں، اچھی لینے کا مسئلہ نہیں، لیکن ویسی نہ لیں۔ ویسی لینے سے تو آپ سوچیں گے اچھی بری کیا ہوتی ہے، ویسی لینے سے تو آپ یہ سوچیں گے ویسی ہی لینی ہے، چاہے وہ گندے چاہے وہ اچھی ہے۔ تو اس سے آپ کے بچے کا لائف سٹائل مار جائے گا اور آپ کا بچہ ڈیسیجن میکر نہیں بن سکے گا، اور جس کی وجہ سے آپ کا بچہ انفیریٹی کمپلیکس میں چل جائے گا اور آپ کا بچہ کبھی فیصلہ نہیں لے سکے گا اچھے اور برے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور آپ کا بچہ ہمیشہ کمپٹیشن کے اندر رہے گا، تو اس کے لیے بہت سارے مسائل والی چیزیں ہوں گی جو کہ اس کو بعد میں پریشان کر کے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو تھوڑی سی یہ چیز بھی سکھانی ہے کہ بیٹا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہوتے ہیں وہ فنا ہونے کے لیے ہوتے ہیں، مرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس دنیا سے انسان نے چلا جانا ہوتا ہے۔ تو اس دنیا سے جانے کے بعد جو آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں، آپ کے کام آنے والی چیزیں، یہ آپ کی دولت نہیں ہے، آپ کی دولت دنیا گزارنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ کے کام آنے والی چیز آپ کے اچھے اعمال ہیں، اگر آپ اپنے اچھے اعمال کرو گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اچھے اعمال کی اگر ہم بات کر لیں
ہیں تو ہر کسی نے اپنا حساب کتاب دینا ہے. میرے اچھے اعمال سے میری حد تک کام آئیں گے، تیری حد تک کام نہیں آئیں گے. آپ کے اچھے اعمال سے آپ کی حد تک کام آئیں گے اور میری حد تک کام نہیں آئیں گے. تو اس طرح سے جتنا آپ اپنے بچے کو اچھے طریقے سے پالش کرنے کی کوشش کرتے، اس کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرتے تو وہی فائدہ ہوتا ہے. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ ضدی بن گیا، تو وہ ضدی پتہ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے نا اس کے مائنڈ کا ایک لیول سیٹ کر دیا ہوتا ہے. کیسے سیٹ کر دیا ہوتا ہے بھئی؟ وہ اسی کے اندر عادی ہو جاتے ہیں. مثلا جب آپ کے بچے کسی احساس محرومی، احساس ناکامی پہ صبر نہ کرنا سیکھیں تو پھر وہ بچے ضدی بنتے ہیں. مثلا آپ نے عادی کر دیا ساری زندگی کے لیے اپنے بچے کی ایکسیسو لیول پہ جا کے بہت زیادہ خواہشات پوری کر دی. اب بہت زیادہ خواہشات پوری ہونے کی وجہ سے اب جس کی اگر اس بچے کو ایک خواہش پوری نہ ہوئی تو پھر وہ ضدی بنے گا، ضد کرے گا. تو اس لیے اس کی نا کچھ خواہشات کو روک لیتے ہیں. اس کے اندر اس کا سے صبر اور برداشت کا اسٹیمنا پیدا ہوتا ہے. بطور والدین بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی خواہشات کو روکیں، لیکن آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ایسا کام کریں گے تو اس سے بچے کا اسٹیمنا امپروو ہوگا کہ جب اس بچے کو کچھ خواہشات نہیں پوری ہو سکیں گے تو پھر وہ بچہ ضدی بننے کے بجائے وہ بچہ کمپرومائز کرنا سیکھ جائے گا. جب آپ اپنے بچے ساری خواہشات پوری کریں گے تو پھر وہ جب پوری نہیں ہوئی زندگی میں کبھی تو پھر وہ آپ کا بچہ ضدی ہو جائے گا، آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے کو سکھائیں کہ بیٹا جو توقعات کے معیار ہیں وہ چینج ہوا کرتے ہیں. جو چیزیں میں آپ کو دے رہی ہوں بطور والدہ یا میں آپ کو دے رہا ہوں بطور والد، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں میری طرف سے تو ممکن ہے، سوسائٹی آپ کے ساتھ ایسا بیہیویئر نہیں کرے گی. تو اسی لیے آپ نے نا ہر لحاظ سے سروائیو کرنا ہے. تو اگر کوئی چیز نہیں بھی ملے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کیوں نہیں ملے، کیونکہ سارے لوگ اچھے نہیں ملیں گے آپ کو، دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ ملیں گے. تو جب آپ کے یہ جو اہم پوائنٹس ہیں، جب آپ ان باتوں کے مطابق آپ اپنے بچے کو سکھائیں گے تو آپ کا بچہ بہت ہی زیادہ پالش ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے، آپ اپنے بچے کو کبھی بھی ایک کتابی کیڑا نہ بنائیں، بلکہ اس کو نا سکلز دیں. اس کو ایک ایسی ایکٹیویٹی کرائیں کہ جس سے آپ کا بچہ پالش ہو. آپ کا بچہ پالش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کام کو پریکٹیکلی کر کے دکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ بچہ اس چیز کو رٹا لگانے کے بجائے اس کو پریکٹیکلی سیکھنے کی کوشش کریں. اس کی میں مثال ایسے دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو جب بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا اے فور ایپل اور ایپل مینی سیب، بی فور بال اور بال مینی گیند، تو وہ ساری زندگی کے لیے بچہ وہی سیکھتا ہے، اے فور ایپل. اس کو ساری زندگی نہیں پتہ لگتا. آپ اس کی کوالٹیز بتائیں. آپ بچے کو ایسے یاد کروائیں کہ بیٹا اے فور ایپل سے ایپل مینی سیب سے مراد بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو راؤنڈ شیپ کی ہے، ریڈ کلر کی ہے، اس کا کوئی کارنر نہیں ہوتا، سرکل ٹائپ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز کھانے میں سویٹ میٹھا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ فروٹ میں اس کے ٹائپ ہیں. آپ کوالٹیز بتاتے جا رہے ہیں. جب آپ اس طرح سے کوالٹیز بتاؤ گے کسی چیز کی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو رٹا لگوا رہے ہیں، تو آپ کا بچہ کریٹو تھنکر بنے گا اور آپ کا بچہ خود سے سوچنے کی کوشش کرے گا، بنسبت یہ کہ کتابی کیڑے ہوں. تو یہ بہت ساری باتیں تھیں جو کہ آپ کو بتانا لازمی تھا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. اگر آپ لوگوں کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو. اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.